بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ یوسف کا جو پہلا رکوع ہے اور 12ویں پارے کا 11واں رکوع، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا۔ سورہ یوسف کا شان نزول ہے کیونکہ تورات اور انجیل میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ جانچنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ اگر واقعی سچے پیغمبر ہوں گے تو تورات نے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، انجیل نے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ وحی کے ذریعے یہ واقعہ بتائے گا۔ تو انہوں نے بڑے مبہم انداز میں نبی سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ بنی اسرائیل کا جو وطن تھا وہ تو فلسطین تھا، شام تھا، تو بنی اسرائیل یہ مصر کیسے چلے گئے؟ فرعون سے مقابلہ ہوا بنی اسرائیل کا مصر میں، موسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، اور کیا خوبصورت اور بہترین انداز میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی بلاغت کے ساتھ، میں بار بار کہتا ہوں کہ اردو میں وہ بلاغت یا انگلش میں وہ بلاغت نہیں آئے گی، وہ تو عربی، جب آپ قرآن کو عربی میں سمجھیں گے تو بلاغت آئے گی۔ اسی وجہ سے ہم اتنا ترجمے کو، گرامر کو فوکس کر رہا ہوں میں، کہ لوگوں کو، جو بھی ہمارے لسنر ہیں، ان کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے۔ تو پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، تو اور اللہ نے پوری ڈیٹیل بیان کر دی کہ یوسف علیہ السلام کیسے، یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ کیسے شام سے مصر منتقل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا فرمائی الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب کی جو واضح اور روشن کتاب ہے، یعنی قرآن کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کے نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اس کو۔ عربی میں اس لیے نازل کیا کہ اس کے اولین مخاطب عرب تھے۔ آج بعض ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا، تو اس کا آسان جواب یہ کہ کسی اور زبان میں آتا تو کہتے اس زبان میں کیوں آیا؟ تو بھائی کسی نہ کسی زبان میں تو نازل کرنا ہی تھا نا، کوئی ایک تو اصل زبان ہوتی، پھر آگے اس کے ترجمے ہو کے دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو جاتی اس کی، تو اس کے لیے اللہ نے عربی زبان کی سلیکشن کی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی جو مادری زبان تھی، آپ جس قوم میں تھے تو ان کی زبان عربی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا جا رہا ہوتا اور جو آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ فارسی زبان میں ہوتی؟ تو یہ تو بالکل ایک حماقت کی بات ہوتی۔ تو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کیوں ہوئی؟ اس کا قرآن نے جگہ جگہ معقول جواب دیا ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جو سلیکٹ کیا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اس کام کا، اس نبوت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں تھا۔ تو اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عرب قوم کا، جو قریشی تھے، ان لوگوں کا انتخاب کیا، تو ظاہر قرآن انہی کی زبان میں آتا تاکہ وہ سمجھتے اور پھر ان کے ذریعے آگے دنیا سمجھتی۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات عربی زبان کی جو بڑے بڑے محققین اعتراف کر چکے ہیں کہ قرآن کے لیے جو عربی کا انتخاب کیا گیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں عربی زبان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض دوسری زبانوں میں نہیں ہیں۔ اس طرف میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے بلا وجہ نہیں ہوئی، ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کو سناتے ہیں احسن القصص، واقعات میں بہترین واقعہ۔ تو احسن القصص، تمام واقعات میں سب سے بہترین، تو دیکھیں عبرت کے لحاظ سے تو قرآن کی تمام صورتیں سب سے بہترین ہی ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہمیں امتیاز نظر آتا ہے نا باقی صورتوں کی نسبت، وہ ہے حسن ترتیب۔ آپ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، بکھرا ہوا واقعہ ہے، بعض واقعات بعد میں ہوئے لیکن قرآن بیان پہلے کرتا ہے، بعض پہلے ہوئے لیکن قرآن بیان بعد میں کرتا ہے۔ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں A to Z یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ واقعہ سننے میں بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری بات علماء نے بیان کی ہے کہ اس صورت میں جو علمی نکات ہیں
جو علماء نے غور کر کر کے نکالے ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ اس پر رسالے لکھے گئے ہیں کہ سورہ یوسف سے ملنے والے 100 اسباق۔ تو عام طور پر جو دیگر صورتیں ہیں ان میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، یعنی جو دیگر واقعات ہیں انبیاء کے، تو ایک واقعے میں اگر کچھ اسباق ملتے ہیں تو وہی اسباق ہمیں دوسرے واقعات میں بھی مل رہے ہیں، وہی اسباق ہمیں تیسرے واقعات میں بھی مل رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ امتیازی ہیں جو عام طور پر آپ کو دوسرے واقعات میں وہ علمی نکات ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ان بیسس پر اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف کا واقعہ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا۔ اذ قال یوسف، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یوسف نے لِأَبِيهِ، اپنے والد سے کہا، ان کے والد کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق اور ایک ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ مکہ میں آ کے آباد ہوئے، 2000 سال کے بعد ان کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام شام میں تھے، تو ان کے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے ان میں ایک یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک زوجہ سے یوسف اور بنیامین تھے، اور باقی زوجہ سے 9 بیٹے تھے جو یعنی دوسری زوجہ سے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف، یوسف نے اپنے والد سے کہا لِأَبِيهِ، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، انی رأیت 11 کوكبا، یہ بالغ ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، جب بالغ تو نہیں تھے لیکن سمجھداری پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا، لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے شاید غلطی سے کہہ دیا 9 بیٹے تھے، 11 سوتیلے بیٹے تھے، سوتیلے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے۔ میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بہترین خواب ہے، تو کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو نہ سنائیے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ آپ کے خلاف کوئی تدبیر نہ کر بیٹھیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ جب بھائیوں کے سامنے، وہ بھائی بھی سوتیلے ہیں، ان کو یہ خواب سنائیں گے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا کہ ہمارے اس بھائی کو اتنے اچھے خواب آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت خواب آ رہے ہیں۔ وہ پہلے ہی جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام میں کچھ ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے محبت زیادہ کیا کرتے تھے، تو اس کی بیس پر ان کے دل میں پہلے ہی حسد ہے۔ باپ اپنی اولاد کو زیادہ جانتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو، دوسرے بھائیوں کو نہ سنانا، ان میں حسد کی آگ زیادہ بڑھ جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کر دیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف ورغلائے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہنے لگے کہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، یعنی تمہیں جو خواب دکھایا گیا ہے یہ کچھ علامتیں، کچھ اشارے اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کے کچھ الگ معاملات ہونے والے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہ کیسے اندازہ لگایا اس خواب کے ذریعے کہ اللہ ان کو خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی یا تو فراست تھی، یا ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دینے والے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت آپ پر مکمل کرے گا، یعنی اللہ نے آپ پر یہ تو انعام کیا کہ آپ کو ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا، پیغمبر کی اولاد بنایا، یہ بڑے بڑے انعامات ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اس لیے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے کہ ان میں دیگر بھائیوں والی خامیاں نہیں تھیں، بلکہ بہت زیادہ گاڈ گفٹڈ کچھ صلاحیتیں تھیں ان کے اندر، ان میں پرہیزگاری تھی، تقویٰ تھا۔ بچپن سے ہی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بچوں میں، ہوتی ہیں کچھ اخلاقی طور پہ، بچے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، بچے چوری بھی کر لیتے ہیں، کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں وہ مکلف نہیں ہوتے، ان کو گناہ نہیں ملتا،
لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن سے ہی ان کے اندر ایک رشد و ہدایت ہوتی ہے، ان میں لالچ ذرا بھی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کچھ بہت ساری اخلاقی صفات یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام میں دیکھی تھیں، جن کی بیس پر وہ ان سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے. اور اس خواب کے بعد انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یوسف کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ ان نعمتوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، یعنی اور زیادہ ان نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، کہ اللہ ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے. وعلی آل یعقوب، اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، اور آپ پر بھی اور آل یعقوب پر بھی، یعنی میری آل پر بھی، میری آل پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت مکمل کرے گا. یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت ساری قربانیاں لی تھیں. ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اولاد کو بھی نبوت سے نوازوں گا، آپ کی اولاد میں بھی خیر پیدا ہوگی. تو یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ میری اولاد میں بھی اللہ اگر نبوت کو جاری کرے گا تو ظاہر آل یعقوب پر احسان ہوگا نا، تو وہ میرے بیٹے یوسف کے ذریعے اللہ کرنا چاہتا ہے. اس خواب سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے خاندان پر ایک خاص فضل کیا ہے، تو اس فضل کا جو فضل چلے گا نا ہماری نسلوں میں، یوسف کے ذریعے اللہ چلانا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے آپ پر اور آل یعقوب پر، کما تمہا علی ابویک، جیسے کہ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا آپ کے دو باپوں پر، یعنی باپ اور دادا پر. وہ باپ کون تھے؟ ابراہیم اور اسحاق. جیسے اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا تھا، تو اللہ آپ کے ذریعے آل یعقوب پر اپنا مزید فضل کرنا چاہتا ہے. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اسے پتہ ہے کہ کس کو میں نے نبوت دینی ہے، کس پر اپنی نعمت کو تمام کرنا ہے، اور حکمت بھی ہے اس میں، وہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا. یہ تو یوسف علیہ السلام نے والد نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر بتا دی. اب دوسرا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس کا میں لفظی ترجمہ پھر مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 2 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 12. ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے اس کا. لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق یوسف میں، و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں میں، آیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی بڑی بڑی عبرت کی باتیں ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے. پوچھنے والوں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ یوسف جو بنی اسرائیل تھے وہ شام سے مصر کیسے گئے، لیکن اللہ کہتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے، پوچھنے والوں کے لیے اس واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، خود اسلام کے برحق ہونے کے دلائل بھی ہیں. اذ قالوا لیوسف، جب وہ کہنے لگے، یعنی یوسف کے بھائی کہنے لگے، لیوسف، البتہ تحقیق یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی یعنی جو سگا بھائی ہے بنیامین، احب الی ابینا، احب، احبب، اکرمو، افضلو کی طرح، اضربو کی طرح، اس میں تفضیل، وہ زیادہ محبوب ہے، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، من الگ تھا، نہ الگ تھا، ہم سے زیادہ محبوب ہمارے والد کو یوسف اور اس کا بھائی ہے. ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم تو ایک جماعت ہیں. عصبہ کہتے ہیں مضبوط جماعت کو، اصل میں عصبہ پٹھوں کو کہتے ہیں. آپ نے کہا نا، آپ نے سنا ہوگا لفظ اعصابی کمزوری ہے، اعصاب جواب دے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا میرے اعصاب تھک گئے ہیں، تو یہ پٹھے ہوتے ہیں نا، مسلز، ان کو عربی میں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی اعصاب کہا جاتا ہے. اور عصبہ کہتے ہیں آپ کے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں، جو آپ کے خاندان میں آپ کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو بھی عصبہ کہا جاتا ہے. جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، یہ سب عربی میں عصبہ کہلاتے ہیں. وہ یہ بھی پٹھوں کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کو تقویت دیتے ہیں. تو عصبہ اسی سے نکلا ہے، جماعت کو کہا جاتا ہے، ایک مضبوط جماعت جو آپ کو تقویت دیتی ہے. تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو مضبوط جماعت ہیں، یعنی ہم 11 بڑے بڑے بھائی ہیں اور طاقتور لوگ ہیں. تو ابا کو چاہیے کہ ہمیں زیادہ، ہم پہ زیادہ توجہ دے، لیکن وہ ایک چھوٹے بھائی جو کمزور ہے اس کو زیادہ محبوب بنایا ہوا ہے. اِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارے ابا، لفی ضلال مبین، کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ خوب سمجھ لیں، یہاں ضلال کا مطلب گمراہی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ سارے مسلمان تھے، قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے، وہ سارے مومن تھے، وہ توحید پرست تھے.
اور پیغمبر کی جو توہین ہے نا، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کو گمراہ قرار دینا یہ کسی مومن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں ان کی مراد یہ تھی غلطی کر رہے ہیں ابا، کیونکہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں، جب پیغمبر سے اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو اللہ اس غلطی پر پیغمبروں کو قائم نہیں رکھتے بلکہ اصلاح کر دیتے ہیں۔ تو بیٹوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں نے بتایا نا کئی بار یہ لفظ کے ضلال کا ہر جگہ وہ ترجمہ نہیں ہوتا جو اردو میں جس کو گمراہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مطلب کیا ہے کہ وہ ابا ہمارے کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ محبت ان کو ہم سے کرنی چاہیے، ہم طاقتور لوگ ہیں، اور محبت ہم چھوٹے بھائی سے کر رہے ہیں جو ابا کے کام نہیں آ سکتا، جس کے پاس پاور نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا کھلی ہوئی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقتلوا یوسف، اب کیا کرو بھائی، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، اس کو ملا کے پڑھیں گے او اطرحوہ، طرح یطرح کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا، اطرحوہ یا اس کو پھینک آؤ، ڈال آؤ، ارضن ایک ایسی زمین میں، یخلو لکم کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے، خلا یخلو کا معنی خالی ہونا، خلوت تنہائی میں جانا، خالی ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے ابا کا چہرہ، تمہارے ابا کا چہرہ وہاں سے ہٹ کے تمہارے لیے فارغ ہو جائے۔ ابھی تو ابا کی توجہ وہاں پر ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ، اور ہو جاؤ پھر تم اس کے بعد، قوماً صالحین، نیک لوگ، یعنی توبہ کر لینا، بعد میں نیک بن جانا، ایک دفعہ غلطی کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، ان 11 بھائیوں میں سے ایک نے کہا، لَا تَقْتُلُوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال دو، القا یلقی القاءً کا معنی پھینک دینا، ڈال دینا، اصل میں تھا القیو، اکرمو کی طرح، وَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈال آؤ، فی غیابۃ الجب، ایک دور دراز کنویں میں۔ جب عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، اور غیابت غیبوبت، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو نا، تو غیابت الجب کا مطلب ایسا کنواں جو چھپا ہوا ہو، یعنی آبادی سے بالکل دور، دور دراز علاقوں میں کسی کنویں میں ڈالاؤ۔ کیا ہوگا اس سے؟ یلتقطہ، التقط یلتقط التقاطاً کا معنی اچکنا، لقطہ کہتے ہیں گمشدہ چیز کو جس کو اچکا جاتا ہے، گمشدہ چیز ہوتی ہے نا، کوئی بھی آ کے اس کو اچک لیتا ہے، تو التقاط کا معنی اچکنا۔ یلتقطہ بعض السیارہ، سیر عربی میں سفر کرنے کو کہتے ہیں، سیرو فی الارض ہے نا، سائر چلنے والا، سیارہ چلنے والی جماعت، تو یلتقطہ بعض السیارہ، تو بعض چلنے والے جو مسافروں کی کوئی گروہ گزرے گا یہاں سے، وہ ان کو اچک لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے سب مل کے نا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما لکا، آپ کو کیا ہو گیا، لا تأمنا، امین یأمنو کا معنی اعتماد کرنا، امین قابل اعتماد کو کہتے ہیں نا، صادق اور امین، لا تأمنا کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، امین یأمنو، تأمن الگ تھا، نا الگ تھا، ملا کے تأمنا ہو گیا، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ، اور بے شک ہم ہیں، اِنَّا اصل میں تھا اِنَّا نا، لہو ہم ہیں اس کے لیے، لَنَاصِحُونَ، خیر خواہی چاہنے والے۔ ایک ہے فعل مضارع نصح ینصح، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ انا ننصح لہو، ہم اس کے خیر خواہ ہوں گے، نہ نہ نہ، انا لہو لام تاکید کے لیے، ناصحون، ہم تو ہیں ہی اس کے خیر خواہ، ہم سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے۔ ارسلہ، ارسل یرسل ارسالاً کا معنی بھیجنا، ارسلہ بھیجی آپ اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل صبح، ہوگا کیا، یرتع کچھ کھا پی لے گا، رتع یرتع کا معنی چرنا بھی ہوتا ہے، جیسے جانور چر رہا ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جنگل میں جا کے مختلف جگہوں سے کھانا پینا۔ ایک کھانا تو وہ ہوتا ہے نا جس کو اکل اور شرب کہا جاتا ہے، ہم بیٹھ کے تسلی سے کھاتے ہیں، ایک ہوتا ہے رتع یرتع، مختلف جگہوں سے کھانا۔ تو جب آپ جنگل میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ پھل نظر آتے ہیں، تو کبھی یہاں سے لے لیا، کبھی وہاں سے لے لیا، تو اس طرح کے عمل کو یرتع سے تعبیر کیا ہے۔ یرتع وہ کچھ کھا پی لے گا وہاں جا کے، مختلف درختوں سے، پودوں سے، وَيَلْعَبْ اور کھیل کود لے گا، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہیں، لہو اس یوسف کے لیے، لحافظون حفاظت کرنے والے، سب تاکیدیں لگا رہے ہیں، اننا یعنی بے شک ہم ہیں اس کے لیے، لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہم ہیں اس کی۔ قالا
تو یوسف علیہ السلام کے والد نے یعقوب علیہ السلام نے کہا انی بے شک میں لا یحزننی، حزن یحزن کا معنی غم میں ڈالنا، مجھے رنجیدہ کرتی ہے، غمزدہ کرتی ہے، کیا ان تذہبوا، یہ بات کہ تم تذہبوا بہ یوسف کو لے جاؤ گے، واخاف اور میں خوف زدہ ہوتا ہوں، ان یاکلہ الذئب کہ کھا لے گا اس کو بھیڑیا، جنگل میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں، کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے غافل ہو، یعنی میں تو نہیں کہہ رہا کہ تم خود کھلاؤ گے بھیڑیے کو یا تمہاری موجودگی میں بھیڑیا کھا لے گا، لیکن تم غفلت میں جنگل میں کھیل کود میں لگے ہوگے اور کہیں بھیڑیا اٹھا کے اس کو لے نہ جائے، اس بات کا مجھے خطرہ ہے۔ قالوا جواب میں کہنے لگے لئن، اگر، لام تاکید کے لیے، ان اکلہ الذئب اگر کھا لے اس کو بھیڑیا، ونحن عصبۃ اور ہم ایک مضبوط طاقتور جماعت ہیں، انا اذن انا اصل میں تھا اننا، تو بے شک ہم اذن، اذ کانا کذا، اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہوا، لخاسرون تو خسارے والوں میں سے، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھا لے، حال یہ ہے، کنڈیشن یہ کہ ہم ایک مضبوط طاقتور لوگ ہیں، طاقتور 11 بھائیوں کی ایک جماعت ہے، تو اتنے پاورفل بھائی ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو بھیڑیا کھا لے تو ہم تو بالکل ہی برباد لوگ ہیں۔ تو ایک محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ خسارے والا تو پھر کوئی ہے ہی نہیں، یعنی ایسا کیسے ممکن ہے۔ فلما ذهبوا به پس جب وہ لے کر چلے گئے به یوسف کو، واجمعوا اور سب نے اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ کہ یوسف کو ڈال دیں گے، فی غیابۃ الجب ایک اندھیرے کنویں میں، ایک دور دراز کنویں میں، سب نے اتفاق کر لیا، آگے اس کی جزا محذوف ہے۔ تو جب ان سب نے یہ کیا اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، تو قرآن کہتا ہے ہوا کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے یوسف کو وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ ضرور بھی ضرور آپ بتاؤ گے، نبأ ينبأ کا معنی خبر دینا، نبا خبر کو کہتے ہیں، نبأ ينبئ کا معنی خبر دینا، تو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ نون تاکید کے لیے آپ ضرور بھی ضرور ان کو خبر دو گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کے اس کام کی، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا آپ ان کو بتا رہے ہوگے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ تم ایک دفعہ ان کو خبر دو گے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ اور پھر یہ بھائی آئے اپنے ابا کے پاس، عشاءً رات کے وقت، یبکون روتے ہوئے، بکا یبکی کا معنی رونا، بکاءً مصدر آتا ہے، یبکون اصل میں یبکیون تھا۔ قالوا کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا، انا اصل میں تھا اننا بے شک ہم، ذهبنا ہم گئے، نستبق دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، سبق یسبق کا معنی ہوتا ہے دوسرے سے آگے نکلنا، استبق یستبق کا معنی دوڑ کے مقابلہ کرنا، تو ہم ایک دوسرے سے دوڑ کے مقابلے میں بھاگ رہے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ اور ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا یوسف کو، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، جو ہمارے کپڑے وپڑے جوتے ووتے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز رکھی تھی وہاں ہم نے نگران بنا کے یوسف کو بٹھا دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ تو بھیڑیے نے آ کے اس کو کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور نہیں ہیں آپ ہماری بات پر یقین کرنے والے، ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گے ہماری بات پر۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم ہوں کتنے ہی سچے، وَلَوْ كُنَّا کنہ اصل میں کوننا ضربنا کی طرح نا، اگر ہم ہوں سچے پھر بھی ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرو گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ اور آئے یوسف کی قمیص پر، بِدَمٍ کذب جھوٹے خون کے ساتھ، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، دم خون کو کہتے ہیں، جھوٹا خون لگا کر آئے تھے۔ قال یعقوب نے کہا بل نہیں، بل کا مطلب ہوتا ہے ان کسی کی بات پہ رد کرنا اور یوں کہنا کہ بلکہ ایسا ہوا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا، انگلش میں بٹ جسے کہتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ بات یہ ہے، سولت لکم گھڑ لیا ہے تمہارے لیے، سول یسول تسویلا باتوں کو بنا لینا، گھما دینا، گھڑ لینا، تو تمہارے لیے تمہارے انفسکم تمہاری جانوں نے، تمہارے دلوں نے گھڑ لیا ہے، امرن ایک معاملہ، حقیقت ایسی نہیں معلوم ہوتی، اصل بات یہ تم لوگوں نے کچھ گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے، ایک بات بنا دی ہے۔ فَصَبْرٌ جمیل پس صبر ہے خوبصورت، صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر جس میں اللہ سے شکایت بالکل بھی نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان صبر کرتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی اللہ سے شکایتیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ
یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, یعنی علیہ صبر جمیل, مجھ پر لازم ہے کہ میں صبر کروں, ایسا صبر جس میں خوبصورت صبر ہو. جمیل کا مطلب بہترین صبر ہو. بہترین یہی ہوتا ہے کہ صبر کا اعلیٰ مقام, کہ نو کمنٹس, کوئی اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میں اس صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. واللہ المستعان, اور اللہ ہی ایسا ہے جس سے مدد طلب کی جائے. استعانہ کا معنی مدد طلب کرنا, مستعان وہ ذات جس سے مدد طلب کی جائے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے گی. علی ما, ان باتوں پر, تصفون جو تم بیان کر رہے ہو. وجاءت سیارۃ, اور آیا ایک قافلہ مسافروں کا. فارسلوا, انہوں نے بھیجا. واردہم, میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے 2-3 ایپیسوڈ پہلے, ورد یوریدو ورودن, جس کو پڑھا جاتا ہے ورد یریدو, اس کا معنی ہوتا ہے کنویں کے گھاٹ پر آنا, پانی پر آنا. تو وارد اصل میں کہتے ہیں پانی پر آنے والے کو. تو فارسلوا واردہم, انہوں نے پانی پر آنے والے کو بھیجا, یعنی ایک ایسے شخص کو بھیجا جو پانی پر گیا, یعنی جاؤ پانی لے کر آؤ. فادلا, ادلا یدلی ادلاء, اکرم یکرم اکراما کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے ڈول لٹکانا. فادلا دلوہ, دلو ڈول کو کہتے ہیں, اس نے ڈول لٹکایا. ایک شخص گیا مسافروں میں سے اور کنویں میں جا کے اس نے ڈول لٹکایا. قال یا بشرا, کہنے لگا ہائے خوشخبری. بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں, یا کا معنی ہائے, چیخنا ہے خوشخبری. ھذا غلام, یہ تو لڑکا ہے. غلام عربی میں اس غلام کو نہیں کہتے جس کو ہم غلام کہتے ہیں. جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں, ورنہ عربی میں جو غلام کا لفظ ہے وہ لڑکے کو کہا جاتا ہے. ھذا غلام, یہ تو لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ, اور سارے قافلے نے ان کو چھپا لیا. بضاعتاً, ایک کاروبار کا سامان سمجھ کے. بضاعہ کہتے ہیں پونجی, جو آپ انویسٹ کر کے کچھ پیسے کما لیتے ہو, یا کوئی بھی ایک سرمایہ ہوتا ہے نا, اس کا آسان ترجمہ ہوگا سرمایہ. اسرّو, اسرّ یسرّ, اسرارن کا معنی چھپا لیا, چھپانا. اسرار کہتے ہیں نا, اس میں بڑے سر کی بات ہے, اسرار ہیں اس میں, سری نماز, جہری نماز. وَأَسَرُّوهُ, اور انہوں نے اس یوسف کو چھپا لیا. بضاعتاً, ایک سرمایہ سمجھ کے, کہ بہترین یعنی یہ بکے گا مارکیٹ میں, غلام بنا کے ہم اس کو بازار میں بیچیں گے. واللہ علیم, اور اللہ جانتا تھا. بما یعملون, جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے تھے, اللہ سب دیکھ رہا ہے عرش پہ بیٹھ کے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, اور انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا. اشترا یشتری, اشتراء کا معنی خریدنا باب افتعال سے, اور شرا یشری کا معنی بیچنا. اصل میں تھا شرا یا یشریو, جو باع یبیع, بیع کہتے ہیں نا, اس کو شرا بھی کہتے ہیں. تو کبھی یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر بیچنے کے معنی میں ہے. وَشَرَوْهُ, اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو. بِثَمَنٍ بَخْسٍ, تھوڑے سے پیسوں میں. ثمن کہتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے قیمت. قیمت عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کی مارکیٹ ویلیو کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز کی قیمت یہ ہے, کیا مطلب, اس کی مارکیٹ میں یہ ویلیو ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے سمن. سمن کہتے ہیں خریدتے وقت جو آپ کسی چیز کی قیمت پے کر رہے ہوتے ہو, اس کو عربی میں سمن کہا جاتا ہے. تو وہ کبھی اصل قیمت سے زیادہ بھی ہوتا ہے, کبھی اصل قیمت سے کم بھی ہوتا ہے, جو بھی بارگیننگ کے نتیجے میں آپ کسی چیز کی قیمت طے کر لیتے ہیں. تو قیمت کا مطلب جو مارکیٹ ویلیو, اور سمن کا مطلب جو عملاً آپ کسی چیز کے بدلے میں کسی کو کچھ دے رہے ہوں. تو قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو بہت تھوڑے سے پیسوں میں. دراہما, وہ چند درہم تھے. معدودہ, گنے چنے. حالانکہ غلام تو بہت قیمتی چیز ہوا کرتی تھی, لیکن انہوں نے بہت تھوڑے سے پیسوں میں بازار میں فروخت کر دیا. کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ, اور تھے وہ لوگ یوسف میں, من الزاہدین, بے رغبتی کرنے والے. زہد فی دنیا کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی, یعنی دنیا کے اندر بے رغبتی. زاہد کہتے ہیں نا جو بڑا زہد والا ہے, کیا مطلب دنیا سے رغبت نہیں رکھتا. تو زاہدہ فی شیئن کا معنی کسی چیز میں بے رغبتی دکھانا. تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور تھے وہ لوگ یوسف میں بے رغبتی کرنے والے, جان چھڑانے چاہتے تھے کہ بس جلدی سے ان کو کسی طرح ہم بیچیں. تو یہ تو جناب سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. اللہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تمہید بیان کی اس سے پہلے رکوع میں, کہ یوسف کو خواب آیا, انہوں نے اپنے والد سے بتایا, ان کے والد نے کہا بھائیوں کو مت بتانا, ایسا نہ ہو شیطان ان کو تمہارے خلاف ورغلائے.
جانتے تھے یوسف یعقوب علیہ السلام پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ بھئی بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، تو اس لیے منع کیا۔ اب قرآن پورا واقعہ ڈیٹیل سے شروع کر رہا ہے کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، بہت سے عبرت کی باتیں آئیں گی اس میں جنہیں تمہیں عبرت ملے گی۔ اذ قالوا لیوسف، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب وہ بھائی کہنے لگے لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے وہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو ایک مضبوط جماعت بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو جو خطرہ تھا نا کہ بھائیوں میں حسد ہے، اس لیے انہوں نے منع کیا کہ بھائیوں کو خواب نہ سنانا، تو خواب سنائے بغیر ہی وہ پہلے سے اس حسد کی بیس پہ الٹی الٹی تدبیریں کر رہے تھے۔ اور تدبیروں کی بیس کیا تھی کہ باپ کو محبت یوسف سے زیادہ ہے اور اس کے بھائی سے، ہم سے محبت کم ہے۔ علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو بنیامین سے بھی زیادہ محبت تھی وہ بھی یوسف کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب انسان کو کسی سے بہت محبت ہوتی ہے تو اس کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھی میلان، جو انسان کی نیچر ہے کہ وہ جب باپ ایک اور ماں بھی ایک ہی ہو تو ان میں زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ مائیں الگ الگ ہوں۔ جتنا رشتہ دور ہوتا چلا جائے گا ظاہر محبت کی بیس کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی بیس پر بنیامین سے بھی بہت زیادہ محبت تھی یوسف علیہ السلام کو، تو شاید یہی وجہ ہو کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین سے بھی اسی طرح محبت کر رہے ہوں۔ اسی وجہ سے انہوں نے بنیامین کے خلاف سازش نہیں کی بلکہ یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی کہ اصل وجہ یوسف ہے، ان کو باپ کی نگاہوں سے دور کر دو تاکہ ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور وہ تم سے محبت شروع کر دیں۔ تو جو علمی نکات ہیں وہ انشاءاللہ میں آخر میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو کہنے لگے کہ ہم مضبوط جماعت ہیں، یعنی عام طور پر ہوتا یہی ہے نا کہ جو بچے ابا کو کما کے دے رہے ہوں یا ابا سمجھتے ہوں کہ یہ میرے کام آئیں گے، مضبوط لوگ ہیں، تو ماں باپ کی رغبت اکثر انہی کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم جماعت ہیں۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دلائل جو تراشے جا رہے تھے نا، اصل میں ان کے پیچھے دلائل نہیں تھے، اصل میں ان کے پیچھے تھی حسد کی آگ، جیلیسی تھی، جس کی وجہ سے پھر جب انسان حسد کرتا ہے نا تو دلائل بھی اس کو مل جاتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے بھائی؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی دور دراز علاقے میں یوسف کو ڈال کے آ جاؤ تاکہ تمہارے ابا یوسف سے مایوس ہو جائیں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے۔ ابا کی ساری توجہ جو یوسف کی طرف ہے، جب یوسف ہی نہیں رہے گا تو ابا اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا حائل نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ کہ چونکہ تھے مومن، خوف تھا کہ بھائی ہم کسی اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیں یا کہیں دور دراز علاقے میں ڈال کے آ جائیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ چونکہ تھے بہرحال اہل ایمان، پیغمبر کی اولاد تھی، تو کیا کہنے لگے؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کوئی بات نہیں بھائی، اس جرم کے بعد پھر قوم صالح بن جانا، نیک بن جانا، توبہ کر لینا، توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا جو ذرا رحم دل تھا، اس کو خیال ہوا کہ بھائی ہمارا بھائی ہے، ہمارا مقصد تو ظلم کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو یہ کہ ابا کی توجہ ذرا ہماری طرف زیادہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں قتل کرنے کی یا دور دراز علاقے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دور دراز علاقے میں ڈال کے آ گئے، خدا نخواستہ کوئی بھیڑیا کھا لے یا بھوک پیاس سے موت واقع نہ ہو جائے، تو ہمارا مقصد تو اپنے آپ سے دور کرنا ہے نا۔ ہم ایسی جگہ ڈال کر آئیں گے جہاں مسافر ان کو اٹھا کے کسی علاقے میں لے جائیں۔ اس لیے اس نے مشورہ دیا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، دور کے کسی کنویں میں ڈال کے آ جاؤ۔ کنواں اس لیے کہ جتنے بھی مسافر اس زمانے میں بھی گزرا کرتے تھے سارے کنووں کو لازمی تلاش کرتے تھے، تو کوئی نہ کوئی مسافر آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا ان کو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، مسافروں کی کوئی جماعت آئے گی اور ان کو اٹھا کے لے جائے گی۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا جو بھائی ایسا تھا، یہ بھائی ایسا تھا جس کی خواہش تھی کہ یہ بھی نہ ہو، یعنی یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں حسد ہے، جیلسی ہے، اس کا کوئی اور حل تلاش کرو، اس کو ابا سے اتنا دور کر دینا یا اس پہ ظلم کرنا یا ابا پہ ظلم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ کرنا ہی ہے تو سب سے کم نقصان والی یہ صورت ہے، اس سے یوسف محفوظ بھی ہو جائے گا، ابا سے دور بھی ہو جائے گا، زندگی بھی ضائع نہیں ہوگی، ابا کچھ دن یاد کر کے بھول جائیں گے،
تو یہ ہمارے لیے سب سے کم نقصان دہ والی چیز ہے. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ سب سے زیادہ سوٹیبل طریقہ ہے. سب نے اتفاق کیا ہاں بھئی یہ والا طریقہ بہترین ہے. قالوا یا ابانا, آ گئے ابا کے پاس, کہنے لگے اے ہمارے ابا, ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش 2-3 دفعہ کر چکے ہوں گے کہیں اس تفریح پہ لے جانے کی, دائیں بائیں. ابا کو ڈر ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو ابا کو خوف نہیں تھا کہ یہ کسی بھیڑیے کو کھلا دیں گے, لیکن ابا کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو یہ چھوٹے بھائی کا خیال نہ کریں. جیسے آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لاپرواہ بھائی ہوتے ہیں تو ماں باپ چھوٹے کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں کہ کہیں غفلت میں ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی اغوا کر لے. تو یہ ڈر تھا یعقوب علیہ السلام کو. تو کہنے لگے آپ کو ہو کیا گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, جب کہ ہم تو یوسف کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں. ہم سے زیادہ اس کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا, بس آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. یرتع, وہ جنگل میں ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا. وَيَلْعَبْ, کھیلے گا کودے گا. اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, حفاظت ہم کریں گے اس کی. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, انی لا یحزننی, مجھے غم ہے اس بات کا, ان تذهبوا به, کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے, یہ بات مجھے رنجیدہ کرتی ہے, میں خوش نہیں ہوں اس بات سے. واخاف, اور میں ڈرتا ہوں, ان یاکلہ الذئب, کہ بھیڑیا نہ اس کو کھا لے. تم غفلت میں ہوگے, کوئی جانور آ کے کھا جائے گا تو اس سے بچے کو نقصان ہوگا. وانتم عنہ غافلون, تم غفلت میں ہوگے. قالوا لئن اکلہ الذئب, کہنے لگے اگر بھیڑیا اس کو کھا لے, ونحن عصبۃ, اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں, تو انا اذا لخاسرون, پھر تو یہ ہم بہت ہی خسارے میں ہیں. لیکن آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان کوئی تدبیر بری کرتا ہے نا تو الفاظ کا سلیکشن بڑی, یعنی اس کا انتخاب بڑا زبردست ہوتا ہے. مکر و فریب جب انسان آتا ہے نا تو وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے نا تو جتنی عقیدت وہ ظاہر کرتا ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی اور کو ایسی عقیدت ظاہر کرتے ہوئے. تو میرے پاس جب بھی کوئی روحانی علاج والا آتا ہے وہ ایسا بچھا جا رہا ہوگا میرے اوپر, ایسا مر رہا ہوگا کہ جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. میں اسی میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ ڈرامے باز ہے. آج بھی ایک روحانی علاج والا آتے ہی مجھے کہتا ہے آئی لو یو مفتی صاحب, آئی لو یو, فلموں کے ڈائلاگ بولنا شروع کر دیے اس نے. تو یہ مکار لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. میں سمجھ گیا کہ میں پہلے حیران ہوا کہ اتنی مٹھاس کیوں ہے. پھر میں نے جب اس سے تعارف پوچھا کہ آپ کرتے کیا, اس نے کہا روحانی علاج کرتا ہوں. آج ہی کی بات ہے, میں سمجھ گئی آئی لو یو یہ کیوں کہہ رہے اتنا زیادہ. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کا بھی یہی انداز تھا. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم حفاظت کریں گے اور ہم بھیڑیا اس کو نہیں کھانے دیں گے, ہم اس کے قریب بیٹھے رہیں گے, بلکہ کیا اسٹائل ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر اس کو بھیڑیا کھا لے, ہم اتنے پاورفل بھائی, تو یہ تو ہم برباد ہو گئے. پھر یہ تو ہمارے لیے بڑی خسارے کی بات ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابا کو انہوں نے اس طرح سے ورغلایا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے, حالانکہ جانتے تھے کہ یہ جیلسی کا شکار ہیں, لیکن جب انہوں نے اس طرح سے لفاظی کی ہے تو وہ بھی آ گئے ان کی باتوں میں کہ بھئی جب اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو حفاظت کریں گے. فلما ذهبوا به, قرآن کہتا ہے جب یوسف کو لے کر گئے, واجمعوا, اور سب نے اتفاق کر لیا. شروع میں تو اختلاف چل رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو, کوئی کہہ رہا تھا یہ کرو, ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ رہا ہو کہ کچھ بھی نہ کرو ان میں, لیکن بالآخر سب نے اتفاق کر لیا. ان یجعلوه فی غیابۃ الجب, کہ دور کے کنویں میں ڈال دیں گے. اوحینا الیہ, ہم نے یوسف کو وحی کی. یہ وحی نبوت والی وحی نہیں ہے, کیونکہ وہ قرآن میں آگے آ رہا ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی ہے. دیکھیں عام طور پر پیغمبروں کو نبوت 40 سال میں ملتی ہے, لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض پیغمبروں کو نبوت بچپن میں ملی اور بعض کو بالغ ہوتے ہی ملی. تو یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت 40 سال سے بہت پہلے مل گئی تھی, بالغ ہونے کے بعد. آگے آ رہا ہے اسی سورہ یوسف میں. تو یہ جو وحی تھی جو بچپن میں تھی, یہ وہ الہام ہے جو اہل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں الہام, کیونکہ بچہ جب کنویں میں جائے گا وہ تو خوف سے ہلاک ہو جائے گا نا. ایک چھوٹے بچے کے بارے میں 6-7 سال کا بچہ ہو, آپ ذرا تصور کریں کہ اسے کہیں تنہائی میں آپ چھوڑ کر آ جائیں, وہ تو اس کا تو دل ویسے ہی خوف سے پھٹ جائے گا. اور پھر اس کنویں میں رات گزرنے کا بھی اندیشہ تھا. تو یہ تو بھائیوں نے تو سفاکی کا مظاہرہ کیا, لیکن
یوسف علیہ السلام نے تو پھر ہلاک ہو جانا تھا، بالکل موت کا شکار ہو جانا تھا خوف سے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں وحی کر دی، تسلی دے دی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ اللہ آپ کو یہاں سے نکالے گا اور آپ ایک دن اپنے بھائیوں کو یہ سب بتاؤ گے. تو ایک ان کے دل میں، یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک تسلی اللہ نے ڈال دی. اس تسلی کو اللہ نے وحی سے تعبیر کیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہم نے وحی کی کہ اس کو صندوق میں ڈال دو. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو پیغمبر نہیں تھی، تو وہ وحی بھی الہام تھا جس کو قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے. تو یہ آیت میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ہم نے وحی کر دی کہ آپ ان کو بتائیں گے یہ معاملہ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے بھائیوں کو. یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم کنویں میں ڈال کے چلے گئے، اب جینا مرنا اللہ کے حوالے، اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے کچھ اور ہی تدبیر کی ہوئی تھی. ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ جو سورہ یوسف کا رکوع نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 16 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.